کہ دیکھیں کوئی بھی اب ڈرافٹ کریں گے قانون کا آپ کو نہیں ہوگا اتنا علم تو اٹ از ڈیفیکلٹ کہ پھر وہ ڈرافٹنگ بھی اس نوعیت کی آپ کر سکیں یا پھر اس کی آرگیومنٹ یا اس کی پلیڈنگس جو ہیں اس کو جو آپ جو ہے وہ کر سکیں گے. تو you are required to know the law properly. Thereafter you will able to apply the law on your pleadings. I hope کہ جو ہے اسکرین پہ یہ اپیئر ہو رہی ہوگی. پٹیشن آن یور اسکرین از اپیئرنگ. میں نے جو بھی ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے. ایوری ون کین سی دا Yes. ڈرافٹ. اوکے مائی وائس از آلسو کلیئر ٹو ایوری ون. Please sir, sure. تو یہ انیشلی ہم جو لکھیں گے ان دی آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ جس سرکٹ کی یا جس پرنسپل بینچ ہوگی تو پرنسپل بینچ لکھیں گے. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سرکٹ بینچ اینڈ پرنسپل بینچ. سندھ میں کتنی پرنسپل بینچز ہیں اور کتنی سرکٹ بینچز ہیں یو نو. Principal benches, though there are two principal benches Karachi. One is Sindh. One is Karachi میں جو sitting ہے main وہ principal bench ہے another سکھر. اور دوسرے جو ہے سرکٹ جو ہے کورٹس ہیں حیدرآباد لاڑکانہ. اچھا اس میں فرق یہ ہے کہ پرنسپل بینچ میں جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ اور ان کی سٹنگ جو ہے ان کے روسٹر میں فرق ہوتا ہے. اور سرکٹ بینچ میں جو روسٹر ہوتا ہے وہ 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے کسی بھی جج کا. لیکن پرنسپل بینچ میں جو ہے کوئی ایک بھی جج 1 سال کے لیے بھی اس کی روسٹر بن سکتا ہے. دیٹ از دی. اور وہ چیف جسٹس کی سٹنگ جو ہوتی ہے وہ پرنسپل بینچ میں ہوتی ہے کراچی میں. اور باقی وہ جو روسٹر جو رجسٹرار صاحب تھرو چیف جسٹس جو بھی وہ ڈیزائن ہوتا ہے دیٹ ول جو ہے اویلیبل آن ہائی کورٹ ویب سائٹ کہ اس بینچ میں یہ ججز جو ہیں دیٹ ول ہیڈ دا کیسنگ. تو اس کے بعد جو ہے جو جہاں جس کورٹ جس پرنسپل بینچ میں یا سرکٹ بینچ میں آپ پٹیشن فائل کریں گے اس کورٹ کا نام آئے گا. پھر کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر آئے گا اور جس ایئر میں داخل کریں گے وہ ایئر مینشن کریں گے. اور پٹیشنر ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جتنے پٹیشنر ہوں گے پر پٹیشنر 100 روپی جو ہے وہ کورٹ فیس ہے ہائی کورٹ کی پٹیشن فیس ہے. تو پٹیشنر کا سب سے پہلے پٹیشنر کا نام آئے گا. اس کے بعد جو جس کے خلاف پٹیشن داخل ہوگی ورسز ان کے نام آئیں گے. کانسٹیٹیوشن پٹیشن آلویز جو ہے ود دی افیئرس آف دی گورنمنٹ اور پروموشنل اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو افیئرس جو ہے وہ اس کو جو ہے بنایا جاتا ہے بنیاد. اور اس میں اس کو ہم ریسپونڈنٹس کہتے ہیں. اس میں پرائیویٹ پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں آفیشیل کو ہونا لازمی ہے. وداؤٹ آفیشیل کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی ناٹ بی فائل اگینسٹ دی اینی کارپوریشن اینڈ اینی private person. It must be with the affairs relevant with the promotional and federal. اب اس میں the sub registrar, the province of Sindh, the additional district judge and the senior civil judge 3. یہ ان کے افیئرس کے ساتھ پرائیویٹ جو ہے اس میں لنک ہے. کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں آپ ریٹ آف سرچری میں انفیریئر کورٹ کے ڈیسیجن بھی چیلنج کر سکتے ہیں. کو لیگل کام ہے وہ نہیں ہو رہا ریٹا منڈیمس جو ہے وہ انفورس کرا سکتے ہیں. یا کوئی ایسا کام جو کسی کی کیپیسٹی میں نہیں ہے تو ریٹا پروہیبیشن جو ہے اس کو رکوا بھی سکتے ہیں. اگر کسی کی جوریسڈکشن چیلنج کرنی ہو کیپیسٹی چیلنج کرنی ہو تو ریٹ آف کو وارنٹ آتی ہے. جس میں جو تقریباً 5 قسم کی ریٹس ہیں. 3 قسم کی ریٹ کو جو ہے صرف اگری پرسن فائل کر سکتے ہیں لیکن 2 ریٹ ایسی ہیں جس کو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے. اینی پرسن کین. اور ریٹ آف کو وارنٹو ہے اور ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے. اس کے بعد the petitioner above named respectfully submit as under کہ سب سے پہلا وہ بھی سیم پلیٹ میں اور جس طرح ہم نے باقی بتایا چیزیں لکھی تھی اس میں پیراگراف مٹیریل پیراگراف ہوگا that the petitioner is law abiding citizen of the Islamic Republic of the Pakistan and enjoy the certain fundamental and legal rights conferred by the Constitutional of Islamic Republic of Pakistan 1973. اب اس میں فیکٹس اس کے بعد جو ہے مٹیریل فیکٹس جو ہیں وہ نیریٹ کیے جائیں گے کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جس کی بنیاد پہ جو ہے آپ کیس کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیسیجن تھا کورٹ کا
جس میں جو ہے جو سیکنڈ اپیل نہیں ہوتی یا فرسٹ اپیل کا رائٹ ہونے کے بعد آپ کے کیس کو کس طرح چیلنج کریں گے. تو انفیریئر کورٹ کی جو لیگل ڈیسیشن لیگلٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں وداؤٹ گوئنگ to the factual controversy you can challenge the decision of the inferior courts in the high court under the jurisdiction of the constitutional petition. تو جس طرح 12(2) کی اپلیکیشن اگر ڈسمس ہو جائے یا اس کو چیلنج کرنا ہو تو اس کی ہم ریویژن داخل کرتے ہیں. اگر ریویژن کے بعد سیشن کورٹ کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی کیا ہوتی ہے اس کو ہم کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں پھر اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف آئے گا دیٹ دی فیکٹس لیڈنگ ان دا بریف دس پٹیشن آر دیٹ دی ریسپونڈنٹ پلینٹف filed FC suit number so and so for the declaration of the declaration of partition, separate possession, account and permanent injection against the respondent defendant number 10 to 12 in respect of the shop bearing number so and so. Certified true copy of the plaint, اس کے ساتھ انہوں نے plaint بھی اٹیچ کر دی. That the respondent defendant number 10 file return statement, پھر جو انہوں نے return statement داخل کی ہوگی اس کی certified copy آئے گی. پھر thereafter on such and such date the respondent plaintiff number 129 and respondent defendant 10 file compromise application under order 23 rule 3 of CPC which was allowed by the London Trial Court wide order dated so and so and such decree was passed. Number 5 paragraph that in the month of April 2009 the petitioner who was in possession of the suit shop came to know about the decree passed by the London Trial Court in respect of the suit shop, and when the London Trial Court issued such writ of possession in favor of the respondent plaintiff 129 as such, the petitioner immediately filed application under section 12(2) is applicant intervened. The certified true copy of the application attached with the petition. That the petitioner applicant intervener case in the application 12(2) is that the applicant intervener is running business. تو اس کے پاس جو 12(2) کے فیکٹس ہوں گے وہ سارے یہاں پہ نیریٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو انیکجرس ہوں گے جو ڈاکیومنٹ ہوں گے ان کی کاپیز اور ان کا ریلیونسی دیٹ وی آلسو مینشن. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیراگراف دا ریسپونڈنٹ پلینٹف نمبر 129 and respondent defendant number 10 had full knowledge about the keeping the said shop with the petitioner applicant and intervener. وہ جو 12(2) کے جتنے بھی فیکٹس ہوں گے وہ سارے اس میں نیریٹ کیے جائیں گے. پھر فائنلی نمبر 8 میں دیٹ دی ریسپونڈنٹس پلینٹف 129 فائلڈ دیئر آبجیکشن. اس 12(2) کے اوپر اگر اپوننٹس پارٹی کوئی آبجیکشن داخل کریں گے تو اور ایفیڈیٹ جو بھی ہے اس کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی اٹیچ ہوں گی. اور thereafter the hearing of the counsel for the party that the London Trial Court dismissed the application 12(2) wide dated so and so اس کی آرڈر کی سرٹیفائی کاپی. اور اس کے بعد اس کے آؤٹ کم میں پھر کیا ہوا that the petitioner filed civil revision application under section 115 CPC challenging the order passed by the London Senior Civil Judge 3 the London District Judge 7 Hyderabad dismissed the revision. اس کے بعد جو ریویژن فائل ہوئی وہ بھی ڈسمس ہو گئی. That the petitioner therefore challenges the order passed by the respondent maintaining the order passed by respondent in invoking the constitution. اس کے بعد جب اپلیکیشن فائل ہوئی اور اپلیکیشن کے بعد اس پہ جب ریویژن فائل ہوئی تو ریویژن کے اگینسٹ جو ہے اب واٹ ول بی دا ریمیڈی. تو اس کو ریمیڈی نہ ہونے کی بنیاد پہ پھر کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کے انڈر جو ہے اس کے تحت اس کی مینٹریبلٹی کو چیلنج کیا گیا. تو ریویژن کی کاپی اس کی ڈیسیژن کی کاپی بھی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. یہ تو فیکٹس تھے. فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ وجہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرنے کی. اب کانسٹیٹیوشن پٹیشن کیوں فائل کر رہے ہیں پھر اس کے گراؤنڈس ہوں گے. دیر آفٹر اس کے جو ہے گراؤنڈس مینشن کریں گے آپ. نمبر 1 ٹو چیلنج دی ڈیسیژن انڈر دی ریویژن. So that the impugn order passed by the London Trial Court against the facts, law, equity and justice. That the impugn order passed by the London Trial Court is opposed to natural norms of the justice and is against the facts, law and equity. That the impugn order is not sustainable in law. And thereafter another ground that the London Trial Court aid in dismissing the application of the applicant intervener on the grounds that the application is not maintainable as well as time barred, therefore passed an erroneous decision on the point of law
and facts in consequences of which the court assumed jurisdiction. That the learned trial court ought to have settled this issue for the determination of the case claim and allegations of the applicant intervener raised in application under section 12.2 of CPC, which otherwise could not be proved without recording of the evidence. That the learned court did not consider the facts that respondent defendant number 10 had delivered the physical possession of the suit to the petitioner applicant intervener as surety against the outstanding amount. Such agreement was reduced into writing on the non-judicial stamp paper so and so and signed by the respondent in the presence of the two witnesses, namely Abdul Latif and Hassan Khan, who is son of the respondent defendant number 10. That the learned lower court did not appreciate the fact that the respondent defendant number 10, after execution of the said agreement, filed suit for possession and perpetual injunction against the applicant intervener White suit number so and so before the court of London Civil Judge Hyderabad. The plaintiff in said suit was rejected by the court under Order 7 Rule 11 White ordered so and so. The learned lower court did not realize the fact the respondent number 1 had full knowledge about the keeping the said shop with the applicant. So उसके बाद जो के जितने भी grounds हैं, you have to write down the grounds in shape of the paragraph. फिर legality को that the learned appellant court has not decided the civil revision on the merit, but in self-short manner has rejected the civil revision, holding the civil revision has become infructuous. The petition in time, the petitioner seeks leave of this honorable court to urge the further and additional grounds of time hearing of this petition. That the petitioner therefore praises under. Number 1, it be declared that the order dated so and so passed on the application under section 12.2 CPC in FC suit number 133 Musammat Akila Begum versus Shamim Khan by the respondent number 14, and order dated so and so in civil revision application passed by the respondent number 3 be declared illegal without lawful authority in excess of their jurisdiction and may be declared of no legal effect and may be set aside. Number 2, to set aside the order and decree dated so and so and decree dated so and so respectively passed in the FC suit number. The respondent number 14 direct the learned trial court to decide the application of the petitioner under section 12.2 after framing of the issues in accordance with law. That any other relief which this honorable court deems fit, just and proper in the circumstances of the case may be granted. And thereafter mention the district name where area where constitution has been filed, dated, and petitioner advocate for the petitioner. یہ تو ہو گیا ایک جو ہے فارمیٹ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کا.